السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا، آج ہم نے جو ہے سب سے پہلے کچھ بیسک جو کوسچنز ہیں آج ہم پہلے وہ پڑھیں گے. دیکھیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، سوال ہے اور اس کا جواب ہر زبان کو تبھی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ ہم اہل زبان کے طریقے کے مطابق میں بولتے ہیں، یعنی جس طرح سے نیٹیوز بولتے ہیں اس طرح سے بولتے ہیں، تب بھی ہم یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ زبان صحیح بولی جا رہی ہے. قرآن عربی میں ہے اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے. اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی جو عربیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی. یعنی جیسے کہ ہم قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، ایسے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کھل هو اللہ احد اس کا مطلب بن جاتا ہے کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، کھاؤ. نہیں مطلب چینج ہو گیا نا. قل کو جب ہم نے کھل سے ریپلیس کیا، قا کو ہم نے جب ک سے ریپلیس کیا، قل کھل، مطلب چینج ہو گیا. اسی طرح قلب یعنی دل اور کلب یعنی کتا، ق کھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں نصر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. خلقہ پیدا کیا، حلقہ سر مونڈا، یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں. تجوید کی ضرورت کو قرآن سے ثابت کریں. فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو. صاف پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ ہم مخرج اور اس کی صفات سے ادا کریں. پڑھنا جو ہماری آواز ہے وہ صاف نہیں کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی. فار ایگزامپل میں اگر پڑھتی ہوں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا تو یہ غیر عربی ایکسنٹ پہ میں پڑھ رہی ہوں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس طرح سے پڑھنا. حدیث سے کیا امپورٹنس ہے؟ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ کو یہی پسند ہے کہ جس طرح سے قرآن اترا اسی طرح سے پڑھا جائے، یعنی عربی ڈائلیکٹ پر. اب دیکھیں تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے. موٹی اور نمایاں غلطی، جب ہم قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں تو ہم کافی غلطیاں کرتے ہیں. اس میں موٹی اور نمایاں غلطی کو ہم لوگ لہن جلی، بگ مسٹیک کو ہم لہن جلی کہتے ہیں، اور اسمال مسٹیک کو ہم لہن خفی کہتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لہن جلی جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے اور لہن خفی جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے. جلی ہوتا ہے ویزیبل غلطی جو سامنے سے پتہ چل جاتی ہے، اور خفی ہوتی ہے ہڈن مسٹیک، جیسے کہ آپ کے کسی قاعدے کی مسٹیک ہو گئی ہے. لہن خفی کو یعنی تجوید کا ماہر ہی کاؤنٹر کر سکتا ہے. لہن جلی کیا ہے؟ کہتا ہے لہن جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہیں، 4 ٹائپس کی مسٹیکس ہم کو لہن جلی کہتے ہیں. یعنی پہلی مسٹیک لہن جلی، ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ نا یہ دیکھیں 2 طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا. لہن کہتے ہیں غلطی کو، عربی میں لہن کہتے ہیں غلطی کو. اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لہن کی جو ہوتی ہیں ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لہن جلی، ایک ہوتی ہے لہن خفی. جلی کہتے ہیں ویزیبل کو، یعنی جو صاف پتہ چل جائے، اور خفی کہتے ہیں ہڈن کو. خفی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتی ہوں. اچھا، خفی کہتے ہیں ہڈن کو، ٹھیک ہے. جلی جو ہوتی ہے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ بگ مسٹیک کو بولتے ہیں. یہ حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مکروہ ہوتی ہے. مکروہ کا پتہ نا آپ کو، جو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں جو چیز پسند نہیں کی گئی اس کو مکروہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہن غلطی کو بولتے ہیں. لہن کی عربی میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں، لہن خفی، لہن جلی.
لہن جلی ویزیبل مسٹیک ہوتی ہے اور یہ حرام ہوتی ہے. لہن خفی جو ہوتی ہے وہ ہڈن مسٹیک ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی مسٹیک ہوتی ہے. خفی کا مطلب ہی خفی، ٹھیک ہے، اور یہ مکروہ ہوتی ہے. اب لہن جلی جو ہوتی ہے وہ 4 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لہن جلی جو ہوتی ہیں وہ 4 ٹائپس کی ہوتی ہیں. اچھا میں کہہ رہی تھی لہن جلی جو ہوتی ہے وہ چار ٹائپس کی ہوتی ہے. پہلی ٹائپ ہوتی ہے کہ ایک حرف کو ہم جب دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، جیسے دیکھیں اعراب بھی لگے ہوئے ہیں ادھر. الحمدو کو الحمدو سے بدل دینا. الحمدو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہم الحمدو کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہ پڑھ کے، حالانکہ یہ کیا ہے الحمد، لیکن ہم جب اس کو الحمدو پڑھتے ہیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے موت طاری ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا چیز منسوب کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موت طاری ہونا. کتنی بڑی مسٹیک ہے یہ تلفظ میں. دوسری قسم جو ہوتی ہے لہن جلی کی ہوتی ہے کہ کسی حرف کو ہم بڑھا دیں، جیسے بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. با کسرہ بی، با کسرہ سین بیس بس، لیکن میں اس کو با کسرہ سین بیس اگر پڑھتی ہوں. بسم اللہ کو بسم اللہ، بسم اللہ اس طرح سے کر کے پڑھنا، یہ بھی لہن جلی ہے، کیونکہ لفظ کی شکل بھی چینج ہوگی، مطلب بھی چینج ہو گیا. تیسری مسٹیک جو تیسری جو ٹائپ ہے لہن جلی کی وہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو کم کر دینا. مثلا لم یولد کو، یعنی یا ضمہ واو یو یولد، لم یولد، اس کو ہم اگر لم یولد پڑھتے ہیں، یہ آپ جن کو اردو نہیں آتی ہے میرے خیال سے یہ عربی تو متنا پڑھ سکتے ہیں نا. لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، ٹھیک ہے. اور چوتھی غلطی ہے کہ حرکات و سکنات یعنی موومنٹس میں جو واولز ہیں، زیر زبر پیش تنوین، ان میں سے کوئی سی بھی غلطی ہم کر دیں، جیسا کہ الحمد کو الحمد پڑھنا، ٹھیک ہے. یعنی یہ لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے نا. لام کے اوپر کیا ہے؟ ادھر دیکھیں غور سے، سکون ہے. ایک منٹ دیکھیں، لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو اس کو اگر ہم زبر سے بدل دیں، الحمد پڑھیں اس کو، الحمد کو، ٹھیک ہے، یا الحمد کو الحمدہ پڑھیں. تو یہ ساری جو مسٹیکس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لہن جلی. ایک بار میں اس کو نا آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ لیں. اچھا، لہن جلی کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی ٹائپ کیا ہوتی ہے اس کے اندر ایک میں اس کو ذرا زوم کرتی ہوں آپ کے لیے، یہ دیکھیں. اچھا، پہلی ٹائپ لہن جلی کی کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے لیٹرز کو ایکسچینج کر دیں، ٹھیک ہے، ایکسچینج، ٹھیک ہے، حروف کو بدل دینا، ٹھیک ہے. اوہو، بلیک سے لکھتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ حروف کو بدل دینا، حرکت کو زیادہ کھینچنا، حرکت کو کم کھینچنا، حرکت کو بدل دینا. یہ لہن جلی کی 4 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. لہن جلی کی 4 ٹائپس کون سی ہیں؟ یا تو ہم حروف کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ہم حرکت زیر زبر پیش کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں بیس میں، ٹھیک ہے، الحمد اس طرح سے، یا حرکت کو ہم کم جب کھینچتے ہیں تب، ٹھیک ہے، الحمد اس طرح سے، اور یا حرکت کو ہم بدل دیتے ہیں الحمدہ اس طرح سے. تو یہ لہن جلی کی وہ ہے ایگزامپلز، اور یہ حرام غلطی ہے، اس طرح سے نہیں کرنا. اب سوال آیا ہے کہ لہن خفی کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی غلطی کیا ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری صرف الفاظ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، الفاظ میں جو امبیڈڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ را پور پڑھا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، را را اس کو پر پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم اس کو باریک پڑھ دیں تو اس کو ہم لوگ لہن خفی کہتے ہیں. جیسے ربنا کو
ربو نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے لہن خفی، یہ چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے مخارج تھے ان کو ہم لوگ ایک بار ریوائز کرتے ہیں اور پھر ہم آگے موو کرتے ہیں۔ الف کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ الف کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، آواز ہماری ہوتی ہے تیکھی اور باریک، اور ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا، الف اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو ایک ساتھ پروناؤنس کرنا ہے، یعنی ایسے نہیں کرنا، آواز کو ہم نے یکجان رکھنا ہے، یعنی ایک جیسا رکھنا ہے، پھر اس کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے، یعنی ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا آلف، ٹھیک ہے، یا اس کو الیف، ٹھیک ہے، یا الف، الف ہمارے بڑے اس طرح سے پڑھتے ہیں الف با تا تا، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، الف ہے یہ، الف نہیں ہے، یا پھر اس کو الف اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا، صحیح ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اطراف پہ ہونٹوں کو کھینچنا نہیں، ہم نے اپنا منہ کھول کے ادا کرنا ہے، الف، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، الف اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جب ہم نے الف پہ وقف کرنا ہے، جب ہم نے فا بولنا ہے تو ہم نے اس پہ آواز کو اچھالنا نہیں، الف اس طرح سے نہیں پڑھنا، یا الف، الف با ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الف، 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 اس کے بعد دیکھیں با، ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں ملانا، بی کی ساؤنڈ ہوتی ہے باریک اور سخت آواز ہوتی ہے، باریک کا پتہ نا، باریک آواز کا مطلب ہے کہ جو آسانی سے ہم پروناؤنس کر لیتے ہیں، اور جب میں کہتی ہوں کہ موٹی آواز تو اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو ہم نے بو اس طرح سے نہیں پڑھنا، با، با، با تھوڑا سا لمبا کرنا ہے لیکن زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے با ایسے نہیں پڑھنا، ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا اس کو، یا پھر آواز کو موٹا نہیں کرنا، یا اس کو نرم بھی نہیں کرنا، نا اس طرح سے نہیں پڑھنا، بو اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، با اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ با، با اس طرح سے نہیں، اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، با، 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 ٹھیک ہے۔ کتنا اس کو کھولنا ہے، جیسے آپ اپنی مٹھی بند کریں، اپنا ہاتھ بند کریں، مٹھی بنائیں اور اپنی تشہد کی انگلی کھولیں، جتنے ٹائم میں، یعنی 0.5 سیکنڈ لگتے ہیں، جتنے ٹائم میں آپ کی وہ انگلی کھلے گی اتنے ٹائم تک آپ نے با کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ کھولیں، مٹھی بنائیں، اپنے ہاتھ کو بند کریں، مٹھی بنائیں اور تشہد کی انگلی کھولیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 با، با، جتنی دیر میں آپ زیادہ جلدی بھی نہیں کھولنی، جیسے نارمل پیس پہ، نارمل سپیڈ پہ جیسے آپ کھولتے ہیں نا اپنی انگلی، اس طرح سے کھولنا ہے، اور یہ 0.5 سیکنڈز بنتے ہیں، یعنی آدھا کاؤنٹ بنتا ہے، اس کو ہم لوگ آدھا الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھے الف کی مقدار کے مطابق، با، 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 ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ چینی میئر کرتے ہیں، کلو چینی دے دیں، کلو چاول دے دیں، ہاں، کلو سبزی دے دیں، جیسے ہم پانی کو لیٹرز میں میئر کرتے ہیں، 3 لیٹر 4 لیٹر، اسی طرح ہم عربی میں الفاظ کو، حروف کو، ان کی حرکات کو میئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیمانہ بولتے ہیں، میئرمنٹ کرائٹیریا بولتے ہیں۔ تو جو زبر ہوتی ہے، جو حالی حرکات ہوتی ہیں، سادی، زبر، زیر، پیش، ان کو ہم آدھا کاؤنٹ دیتے ہیں، اس کو ہم آدھا الف کہتے ہیں، یعنی یہ اتنی مقدار ہوتی ہے جتنی مقدار میں آپ کی انگلی کھلتی ہے تشہد کی، ٹھیک ہے، مٹھی میں، با، با، ایک ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں پر، وہ اس کو سب کو لمبا کرتی، با، ایسے اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا، با، 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 ٹھیک ہے، تو جھٹکا بھی نہیں دینا، ب اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا۔ تا پر بھی سیم قاعدہ ہوئے گا، یہ آدھے الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، 0.5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، 0.5 سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ۔ اب تا کو زبان کی نوک کو ہم نے اوپر سامنے کے 2 دانتوں سے لگانا تھا، ان کی جڑ سے، تا، 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 یہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو، زبان کی جو نوک ہے، یہ جو ہمارے دانت ہیں، یہ یہاں سے یہ نکل رہے ہیں نا، جہاں سے یہ نکل رہے ہیں
اس کو ہم جڑ بولتے ہیں، اس کا روٹ بولتے ہیں. ادھر ہم نے زبان کو لگانا ہے، زبان کی ٹپ کو. تا تا، یہ دیکھیں زبان کو، یعنی یہ دانت یہاں سے نکل رہا ہے نا، تو اس کی جڑ سے، یہ دیکھیں یہ دانت ہے آپ کا، اور یہ یہاں سے یہ آپ کا مسوڑا ہے، ادھر مسوڑے کے اینڈ پہ لگانا ہے. تا تا تا، ٹھیک ہے، تا. اچھا یہ باریک اور سخت آواز میں ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. تا تا، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اس کو بھی ہم نے ڈھیلا ڈالا نہیں پڑھنا. تا ایسے نہیں پڑھنا، یا تو ایسے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اور نہ ہی اس کو ہم نے تھا پڑھنا ہے، تھا ایسے بھی نہیں پڑھنا. تا تا تا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو، اس کو دانتوں کی جڑ کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ بھی ہم نے نہیں لگانا. یعنی ایسے نہیں، جب ہم اس، یعنی یہ دیکھیں یہاں پر اس نے جڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا، جہاں پہ آپ کا مسوڑا ختم ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو یعنی پورے اوپر سے لگاتے ہیں، زیادہ اوپر اگر آپ اپنی زبان کی ٹپ کو لگاتے ہیں تو تھا اس طرح کی تھ کی ساؤنڈ بنتی ہے. تھ کی ساؤنڈ نہیں بنانی، تھا ایسے نہیں پڑھنا. تھ تا تا، ٹھیک ہے. ٹ ٹا اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا. عربی میں ٹی کی ساؤنڈ نہیں ہوتی. تا تا. عربی بڑی ایک میٹھی زبان ہے، اس کے اندر اس طرح کی جو سخت آوازیں ہیں نا، سخت ساؤنڈ، گ ڈ ڑ، یہ والی ساؤنڈز نہیں ہیں. اب دیکھیں اس کو بھی آپ نے ت جھٹکے سے نہیں ختم کرنا. تا 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 تا، الف با تا. پریکٹس کریں میرے ساتھ. الف با تا، الف با تا. اس کے بعد دیکھیں تا. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کی جو ہماری ٹپ ہے، جو زبان کی ہماری نوک ہے، اس کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا. تا. اندرونی کنارہ یعنی یہ دیکھیں نا، جب میں سے آپ کو کہتی ہوں زبان کو، بیچ میں لایا ہوا تا 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 تا. وہ کہتا ہے اندرونی کنارے سے لگانا ہے، اس کو ادھر دانتوں کے درمیان میں نہیں رکھنا. لیکن میں کہتی ہوں کہ آسانی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنی اپنے اوپر آپ نے سختی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تا تا تا، باریک آواز ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا. تو ایسے نہیں پڑھنا، یا سا ایسے بھی نہیں پڑھنا. سی ٹی کی آواز نہیں لانی، س ساؤنڈ نہیں لانی، ز ساؤنڈ نہیں لانی. سا ت اس طرح کی آوازوں میں نہیں پڑھنا. اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہ نرم حرف ہے، یہ بڑے پیار سے ادا ہوتا ہے. تا 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 تا، ٹھیک ہے. تا. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پڑھانا تھا، ہمارے جو منہ کی انیٹمی ہے وہ میں نے آپ کو پڑھانی تھی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو مشکل لگے گا کہ نہیں لگے گا، بلکہ رہنے دیتے ہیں. ہم نا قاعدہ پڑھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کو ذرا مشکل ہو کسی بھی قسم کے. تو ہم نا ایک تختی نکالتے ہیں، اس کا میں آپ کو دیتی ہوں سبق، ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ سب کو غالباً پتہ ہوگا کہ جب یہ جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، جب بھی کسی لفظ میں جا کے ملتے ہیں تو ان کی اشکال بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. الف جب الف ملتا ہے تو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، با جب شروع میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، جب درمیان میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، تا شروع میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. سیم کیس ود دا سا، جیم شروع میں ہی آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور خا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دال ہمیشہ اینڈ پہ آتا ہے تو اس طرح سے اس کی شکل ہو جاتی ہے. دال کی بھی، را کی بھی، زا کی بھی، یہ سب اینڈ پہ آتے ہیں، یہ چار حروف ہمیشہ اینڈ پہ آتے ہیں. سین ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی نا لوگ زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں غین پہ، فا پہ، قا پہ. غین شروع میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی کسی لفظ کے، درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی.
फा भी इस तरह से दरमियान में इस तरह का होगा, काफ भी दरमियान में इस तरह का होगा। अब मीम की 3 इश्काल आती हैं। मीम अगर अकेला आता है लफ्ज़ के एंड पे तो इस तरह का आएगा, शुरू में आएगा तो इस तरह का आएगा, और दरमियान में आएगा तो इस तरह का आपका आएगा। आइन भी देखे दरमियान में उसकी शक्ल कैसी हो गई है, बो की तरह की, उल्टी बो की तरह की हो गई है। नून के साथ भी हा की भी 3 इश्काल है। शुरू में आएगा तो ऐसे है, दरमियान में आएगा तो ऐसे है, और एंड पे आएगा तो ऐसे आएगा। अब ये मैंने आपको मुरक्कबात पढ़ाने हैं, ये आप सबको आते हैं पढ़ने। आप सब मुझे ये तख्ती पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? आइन अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, ठीक है? शीन अलिफ, या अलिफ, स्वाद अलिफ, लाम अलिफ। यहाँ हम इसको फोनेटिक्स के साथ पढ़ें, आजकल फोनेटिक्स ही चल रही है, हमारे बच्चों को भी फोनेटिक्स से पढ़ाया जाता है। अ ब स ड, हाँ, ख कैट, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो मैं भी आपको फोनेटिक्स से पढ़ाऊंगी, ठीक है? अ अलिफ, ह अलिफ, क अलिफ, क अलिफ, श अलिफ, य अलिफ, स अलिफ, ल अलिफ, ये लाम अलिफ है ना, ये भी लाम अलिफ है, 2 अशकाल है। ल अलिफ, न अलिफ, नून है ये जा है, ज अलिफ, ये तो है, तो अलिफ, द अलिफ, ठीक है? द, थ, द, थ, ये थ की साउंड आ रही है ना, त इस तरह, द, त, द अलिफ, त अलिफ, प अलिफ, म अलिफ, व अलिफ, होंठों को गोल करना, व अलिफ, ह, चेस्ट से, ह या, अ या, ख वा, वाओ, क रॉ, क रॉ, फर्क है ना? इससे होगा कि ये तहती पढ़ने से होगा कि आप हरूफ की साउंड्स को यानी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, उनमें तफरीक कर पाएंगे। क रॉ, क रॉ, क रॉ, क रॉ, श य ब, ह द, ह दाल, य स, थ, ये स, त, स, त, थ म, ये ता है, ये सीन है। थ रॉ, थ रॉ, ल म, ق و ق و ق ق ق و ك ل ق ل ك ل ق ل ك ل ق ل، है ना? फर्क है ना? ब ह ق د ق د फ य ह ह व द। ये हम कल इंशाल्लाह करेंगे। ये 3 हरूफ शुरू हो गए। आपका होमवर्क यहाँ तक है, क द तक। ये इस तख्ती आप सब ने मुझे वॉइस नोट पर सुनानी है, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।